مکانی شیخ بازلام خطاب کیا اور جہاں تک خطابت کے حوالے سے پورے ہندوستان میں اگر کوئی سادات کی خانقاہ تو در امتیاز حاصل ہے. ایک مخدوم میں چوچا کی روحانی اولاد اور دوسرے حضرت سید شہباز محمد مخدوم میں بھادرپور کی اولاد کو حاصل ہے. جہاں یہ جاتے ہیں اپنی جہاد کراتے ہیں اور یہ پھر نہیں بولتے بلکہ یہ جد کا فیضان ہوتا رہتا ہے. اللہ تبارک انہیں سلامت رکھے، ان کے خاندان کی عظمت اور عفت صبح قیامت تک چمکتی اور دمکتی رہے. میں آپ سے زیادہ محنت نہیں کرواؤں گا کیونکہ وقت ایسا ہے جس وقت میں زحمت دینا، اگر میں کہوں گا سبحان اللہ بولیے، ماشاء اللہ بولیے، 1 لاکھ آئی 2 لاکھ آئی تو زحمت کے علاوہ اس لیے گزارش میری حضور نہایت سنجیدگی کے ساتھ صرف 3 نکات بیان کروں گا اور 3 نقطوں پہ اپنی نکات کروں گا. آئیے کچھ کہتے ہیں سننے سے پہلے گنبد خدا کی مقیم ہم سب سے آقا مولا احمد مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک نذرانہ پیش کریں پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بابا سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. 2-3 اشعار مولا الہ کی بارگاہ میں تحت کہ ہم نے علی کا نام لیا. آپ کو لگنا ہم نے علی کا نام لیا ان کو لگ ہم نے علی کا نام لیا ان کو لگ گئی. میرا ہدف تو اور ہی تھا ان کو لگ گئی. میرا اور ہی تھا ان کو لگ گئی. شیر عشق ابو تراب، عشق ابو تراب ہے پہچان نسل کی. اگر اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں تھوڑا یہ زبان کو بھی کر دیجیے. سبحان اللہ. ایسے اور سبحان اللہ تاکہ بھی زندگی ملے اور لگے کہ آپ زندہ ہیں. سبحان اللہ. عشق ابو تراب ہے پہچان نسل کی. عشق ابو تراب ہے پہچان نسل کی. یعنی مولا علی سے محبت کرنا آپ خاندان کی ہیں، یہ اس کی پہچان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک روایت کبھی نے سادات یہ ایک شخص نہایت پورا تھا، اس کی بیوی بھی پوری ہوئی مگر اس کا بیٹا پیدا ہوا وہ کالا کالا تھا. جب بیٹا کالا پیدا ہوا تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا نہ میرے خاندان میں کوئی کالا، نہ میرا باپ کالا، نہ میرا دادا کالا، نہ میرا نانا کالا، اور نہ تیرے خاندان میں کوئی کالا. یہ کالا آیا
بیوی نے کہا شوہر نامدار آپ مجھ پر شک مت کریں، میں پاک دامن ہوں، یہ بچہ ہمارا ہی ہے، میں نے کوئی خطا کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ جب بیوی نے اطمینان دلایا شوہر کو اطمینان نہ دیا، سال کے بعد پھر خیال آیا، کالا ایسا جسے ہم زبرو بولتے ہیں، اب سب سکتے ہیں کس طرح پھر دل میں خیال آتا یا کوئی روک دیتا، پھر بھی سے کہتا صحیح بتاؤ یہ بچہ ہمارا ہے، کیونکہ ہمارے خاندان میں کوئی کالا نہ یہ بچہ کالا آیا۔ بیوی پھر جواب دیتے کہ آپ یہاں پر شک کریں، یہ بچہ ہمارا ہی ہے، یہ بچہ کسی اور کا نہیں۔ جب اور بڑا ہوگا 3-4 سال کا ہوگا تو عموماً باپ اپنے بچے کو لے کر مارکیٹ میں نکلتے ہیں، ٹاپ لاتے ہیں، کچھ بسکٹ دلواتے ہیں، وہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی شخص کے لاتا ہے۔ جب مارکیٹ میں نکلا تو لوگ پوچھنے لگے ارے یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہا ہاں میرا بیٹا ہے۔ تو کا گورا، تیری بیوی گوری، تیرے پورے خاندان میں سب گورے، یہ کالا آیا ہے جلدی سے اور بیوی سے شاشتے ہے اب اس سے برداشت نہیں ہوتا، پہلے تو مجھے ڈاؤٹ ہوتا تھا اور میرے دل میں شک پیدا ہوتا تھا، میں تم سے سوالات کرتا تھا، اعتراض کرتا تھا، تم مجھے اس کا جواب دیتے کہ بچہ ہمارا ہے، میں تمہاری پاک دامنی پر بھروسہ کر لیتا تھا، لیکن اب بات آگے بڑھ رہی ہے، محلے والے بازار میں دوست و احباب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پورے خاندان میں سب گورے ہیں کہ آیا کالا کہاں سے؟ بیوی نے کہا ایسا کرتے ہیں چلو اس کی بارگاہ میں، جس بارگاہ میں ہر چیز کا فیصلہ ہوتا، جس سے کوئی چیز نہا نہیں، جس سے کوئی چیز چھپی نہیں، آؤ مصطفیٰ کے دربار میں چلتے ہیں اور سرکار ہی سے فیصلہ کراتے ہیں کہ یہ بچہ کس کا۔ دونوں گئے، پوری توجہ ہے لیکن بڑی بڑی چیزیں میں بول رہا ہوں، آپ کے ذہن سے قریب رہا۔ دونوں گئے حضور کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں پورا واقعہ جیسا سا ماننا ہے ہمارے خاندان میں کوئی کالا اگر یہ کالا کہاں سے ہے مجھے بیوی پہ شک نہیں ہے، لیکن جب اس کالے کو دیکھتا ہوں تو دل میں نفس اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرا بچہ نہیں ہے۔ یہ اپنا سارا ماجرا وہ شخص نبی کی بارگاہ اب اپنا مقدمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں سنا رہا تھا۔ راوی بیان کرتا ہے اسی درمیان امام حسن، بعض روایتیں ہیں امام حسین حجرے سے نکلے باہر، جب حجرے سے نکلے باہر گئے، یہ جو 4 سال کا بچہ تھا امام حسین کو دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ ایسے بولو سر سبحان اللہ۔ اب دنیا حضور آپ اس کا روز شوہر کے تانے کو سن کر میں خود آج آپ کو فیصلہ کر دیں گے، آپ کو کہہ دیں گے یقیناً میرا شوہر مان جائے، یقین نہیں یہ بچہ واقعا ہمارا ہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ آپ نے کب فرمایا؟ آپ نے کیا کہا؟ ہمارے کانوں نے سنا نہیں، فیصلہ کب ہوا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب میرا نواسا، جب میرا بیٹا حسین حجرے سے نکلا تو تیرا بیٹا میرے نواسے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یاد رکھ اے تعظیم میں جو کھڑا ہوتا ہے وہ حرامی نہیں ہوتا، بلکہ وہ حلالی ہوتا
مقام حرام نہیں ہوتا اہل بیت کا جو احترام کرے، اہل بیت کا جو ادب کرے. یہاں پر میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، کسی کا نسب کا پتہ لگانا ہے تو آدھار کارڈ پر دیکھتے ہیں، ڈی این اے بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ دیکھ لینا یہ رسول کی محبت اور رسول کے گھر والوں کی محبت ہے یا نہیں. اگر رسول سے محبت اور ان کے گھر والوں سے محبت ہے تو کسی ڈی این اے کی ضرورت نہیں، کسی آدھار اور پین کارڈ کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ نبی کے گھر والوں کی محبت اس بات شاہد ہے کہ اس کا نسب حرامی نہیں بلکہ اس کا نسب حلالی ہے. عشق تراب ہے پہچان. کسی شاعر نے کہا بھی ہے کہ جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں شہریت. اب ہمیں حقیقت مسلمان کرتا ہے یہ رات یہ قائم دو ثواب ملے گا، ایک سبحان اللہ بولنے کا اور دوسرے جو لوگ سو رہے ہیں ان کے جگانے کا. جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی. اور شجرہ نے دیکھا ہے دشمنان حیدر کا ماں کا نام ملتا ہے والید. عشق ابو تراب ہے پہچان نسل کی، قولے نہیں ہم نے سنایا ان کو لگ قولے نہیں ہم نے سنایا ان کو لگ گئی. یہ شعر اسی سے اہل بیت شدت دیتے، اس بغض اہل بیت کی شدت دیتے ہم نے پڑھی حدیثیں کے ساتھ ان کو لگ گئی. ہم نے پڑھی حدیثیں کے ساتھ ان کو لگ گئی. یہ دعا ہے آمین کہتے ہیں کہ مر جائیں دشمنان علی، مر جائیں دشمنان علی کی دعا، مر جائیں دشمنان علی کیجیے دعا. میں نے یہ دعا کی ان کو لگ گئی. جب میں نے یہ دعا کی ان کو لگ گئی. کیا ہے مر جائیں دشمنان علی کیجیے دعا. میں کیا گر یہ دعا ان کو لگ گئی. میں کیا گر یہ دعا ان کو لگ گئی. محبت کے ساتھ ہوتے ہوتے بلند آواز میں پڑھ لیجیے اللہ پوری توجہ سے پوری توجہ ایک تقلید کے ساتھ واقعہ کے ساتھ جن نتیجہ اللہ کو اور آپ میرا دیں گے جو گے. دیکھیے اس میں دھکا دینے کا وقت ہے. پیٹرول بھی مطلب آ گیا تو دھکا کر گاڑی آگے آ گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سفر کا اعلان کیا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. میرے کہنے پر تم دیکھیں خدا کا مان اور میرا مجھے نبی ماننے والوں اور نہ ماننے والوں ماننے والوں نے مانا، نہ ماننے والوں نے. اب میرا سوال آپ سے ہے کیا جتنے لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا
کیا کتنے لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا وہ سب سے مومن تھے؟ جواب آتا آمین بولیے۔ کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، ان کو الگ الگ۔ کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا تو جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، میرا سوال یہ ہے کیا وہ سبھی مومن تھے؟ سبھی مومن؟ ایک مولانا کے ہاتھ کلمہ پڑھے ہوگا اور جو رسول اللہ کے ہاتھ پر ایمان لائے، تو سوال یہ ہے کہ وہ سب ایمان والے تھے یا نہیں؟ بولے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے سبھی مومن نہیں، بعض صحابی کہلاتے، بعض منافق، حالانکہ ان کا ایمان اللہ کی وحدانیت، قیامت، حج، قرآن من الناس من يقول قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے یہ سبھی ایمان والے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط اللہ پر آخرت پر یقین رکھنا، قیامت پر یقین رکھنا یہ ایمان کی علامت نہیں۔ آپ کہیں ان کا ایمان رسول اللہ بھی نہیں تھا، اس لیے مگر قرآن کہتا ہے قالوا نشهد انك لرسول الله۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سب جھوٹے اور انکار ہیں۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، رسول کی رسالت کا اقرار، مگر ایک جماعت صحابہ کی جماعت بنی اور ایک جماعت اس اقرار کرنے کے بعد بھی صحابہ کو دور، بلکہ وہ منافق جس کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے پچھلے طبقے پر۔ سوال یہ ہے کہ جب کلمہ ہے، قرآن ہے، نبی بھی پیچھے نماز پڑھنے والے سے بھی، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے سے بھی، قرآن کی تلاوت کرنے والے سے بھی، صحابہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، منافق بھی نماز پڑھ رہا ہے، صحابہ بھی تلاوت کر رہے ہیں، منافق بھی تلاوت کر رہا ہے، صحابہ بھی نماز کر رہے ہیں، منافق بھی نماز کر رہا ہے، تو جب کلمہ ہے قرآن کی تلاوت کیسی نماز مصطفیٰ کے پیچھے ایک صحابہ کی جماعت کہ اللہ سے راضی، وہ اللہ سے راضی، مگر دوسری جماعت وہی کلمہ پڑھنے کے باوجود، وہی قرآن پڑھنے کے باوجود، وہی نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے باوجود، وہی کعبہ کا طواف کرنے کے باوجود وہ مومن نہیں، وہ صحابی نہیں، بلکہ خدا کہتا ہے کہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ کاذب ہیں، یہ منافق ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے پر۔ یہ جب کلمہ پڑھنے والے دونوں ایک، قرآن پڑھنے والے دونوں ایک، اللہ پر ایمان لانے والے دونوں ایک، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والے دونوں ایک جیسے، مگر ایک جنتی اور دوسرے جہنمی۔ علامہ مفسر قرآن فرماتے ہیں
یہاں کلمے سے مراد فقط کلمہ نہیں بلکہ کلمے سے مراد کلمے کی روح کیا ہے؟ کلمے کی روح. صحابہ کا کلمے پر بھی ایمان تھا اور کلمے کے ساتھ ساتھ کلمے کی روح پر بھی ایمان تھا. مگر منافقوں کو کلمے پر ایمان تو ضرور تھا مگر کلمے کی روح پر ایمان کلمے کی روح پر ایمان نہیں. آپ کہیں گے ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں یہ کلمے کی روح کیا ہے؟ یہ صحابہ کا کلمے کی روح پر ایمان تھا مگر منافقین کا کلمے کی روح پر ایمان نہیں تھا. ایک عظیم مفسر بیان فرماتے ہیں کہ سنو کلمے کی روح کوئی اور شے نہیں بلکہ نبی کا معجزہ تھا. بلند آواز سے بولو کلمے کی روح کیا ہے؟ نبی کا بلند آواز سے نبی کا معجزہ. صحابہ کا کلمے پر بھی ایمان تھا کلمے کی روح یعنی نبی کے معجزے پر بھی ایمان تھا. مگر منافقین جب بات نبی کے معجزے سے آتی تھی تو فوراً کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نبی سے چاند مبارک جو ٹوٹے ہو گئے یہ کیسے ممکن ہے آپ مشت مبارک سے چشمے جاری ہو گئے یہ کیسے ممکن ہے کوئی کالا تھا سفید ہو گیا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو دیکھ کر احد پہاڑ صلاۃ و سلام پڑھنے لگے وہ انکار. مگر صحابہ کرام کی مقدس جماعت ذرا یاد کرو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو یہ ابو جہل آپ کے دروازے پر آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. کھٹکھٹانے کے بعد کہا اے ابو بکر باہر نکلو. حضرت ابو بکر باہر نکلے تو اس ابو جہل نے کہا اے ابو بکر میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابو بکر نے کہا اے ابو جہل اتنی صبح صبح کیا سوال کرنے کی ضرورت کیا کچھ پوچھنے کی ضرورت. کہا نہیں میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے میرے ذہن میں ایک اعتراض آیا ہے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے سوچا اپنے دوست حضرت ابو بکر سے پوچھ لوں. کہا پوچھ تیرا سوال کیا ہے. کہا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مکے سے بیت المقدس تک یا اس سے اوپر تک وہ رات میں گیا وقت بھی نہیں لگا گھنٹہ بھی نہیں لگا منٹ بھی نہیں لگا سیکنڈ بھی نہیں لگا گیا بھی چلا بھی آیا وقت بھی نہ لگا. مگر بتاؤ اے ابو بکر کیا تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا ایسا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ایسا دعویٰ کرنے والا جھوٹا یہ پاسبل ہی نہیں یہ ممکن ہی نہیں کوئی مسجد حرام سے کوئی مکہ سے بیت المقدس جائے چلا آئے نہ گھنٹہ لگے نہ منٹ لگے نہ مسافت میں وقت لگے. ابو بکر میں یہی بات سمجھانے آیا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کعبے کی دیواروں پر محمد عربی تمہارے یار دیکھ لگا کر اپنے صحابہ کو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آج رات مجھے معراج ہوئی. حضرت صدیق پر فرماتے ہیں ابو جہل کیا یہ بولی رسول اللہ کی ہے کیا یہ دعویٰ میرے مصطفیٰ کا؟ ہاں میں بات نہیں کر رہا ہوں. تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا ابو جہل مصطفیٰ کا عرش پر جانا یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے. ارے سن
میں نے جبریل کو دیکھا، نہ میں نے میکائیل کو دیکھا، نہ میں نے اسرائیل کو دیکھا، نہ میں نے اسرافیل کو دیکھا۔ رسول اللہ نے کہا جبریل ہے، ابو بکر نے مان لیا۔ رسول اللہ نے کہا اسرافیل ہے، ابو بکر نے مان لیا۔ رسول اللہ نے کہا فرشتوں کی جماعت ہے، ابو بکر نے مان لیا۔ قرآن کو ابو بکر نے اترتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر میرے آقا نے کہا یہ قرآن ہے، ابو بکر نے مان لیا۔ مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، عذاب ہوگا، فرشتے آئیں گے، ابو بکر نے نہیں دیکھا، مگر رسول اللہ نے کہا ابو بکر نے مان لیا۔ پاس موت ہوگی، رسول اللہ نے کہا ابو بکر نے مان لیا۔ پل صراط ہوگی، ابو بکر نے نہیں دیکھا، مصطفیٰ نے کہا ابو بکر نے مان لیا۔ مقام محمود ہوگا، میزان ہوگا، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، مصطفیٰ نے کہا ابو بکر نے مان لیا۔ یہ بات چھوٹی ہے، ارے جب ابو بکر نے رسول اللہ کے کہنے پر بھی دیکھے خدا کو مان لیا تو میرا سے زیادہ کون سی بات ہے؟ پوری جس کی طرف کلمے کی روح نبی کا منافقین انکار کرتے تھے صحابہ اکرام۔ اب امام فرماتے ہیں مفسر قرآن کی نبی کا معجزہ ایک تو معجزہ بلکہ مصطفیٰ کے انگنت معجزات سر پاک سے لے کر قدم تک سراپا معجزہ رب نے آپ کو بھیجا ہے۔ کہتے ہیں نبی کلمے کی روح نبی کا معجزہ اور معجزہ کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ معجزہ جسے کہتے ہیں جو سمجھ میں اور جس کی نظیر نہ ہو، جس کا ایگزامپل نہ ہو، جس کا اداہرن نہ ہو۔ کلمے کی روح نبی کا معجزہ، نبی کے پاس ایک معجزہ نہیں بلکہ انگنت معجزہ، تو کہتے ہیں کہ نبی کے سارے معجزات کو جمع کرو، نبی کے سارے معجزات کو بولو تو کہتے ہیں تو معجزہ پوری طرح کلمے کی روح نبی کا معجزہ، نبی کے تمام معجزات کو جمع کرو تو کتنے معجزے بنتے ہیں؟ دو۔ کہتے ہیں ایک معجزے کا نام ذات مصطفیٰ، ایک معجزے کا نام ذات مصطفیٰ اور دوسرے معجزے کا نام خاندان مصطفیٰ۔ کلمے کی روح نبی کا معجزہ، نبی کے معجزات جمع کیے جائیں تو دو معجزات، ایک ذات مصطفیٰ، دوسرا خاندان مصطفیٰ۔ اور معجزہ کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، معجزہ کہتے ہیں جس کا نظیر نہ ہو، جس کا ایگزامپل نہ ہو۔ خاندان مصطفیٰ تمام نبی کے معجزات کو جمع کیا جائے تو ایک معجزہ، ذات مصطفیٰ تمام نبی کے معجزات کو جمع کیا جائے تو دوسرا معجزہ۔ اور معجزہ کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، معجزہ کہتے ہیں اس کے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ تو یہ تمام انبیاء آئے، آدم آئے، شیش آئے، عزیر آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، تمام پیغمبر آئے، مگر میرے مصطفیٰ جیسا، میرے مصطفیٰ جیسا، کیونکہ معجزہ کہتے ہیں جس کی نظیر نہ ہو، جس کی مثال نہ ہو۔ اب تمام معجزات کی اصل ذات مصطفیٰ، تمام معجزات کی اصل خاندان مصطفیٰ۔ ذات مصطفیٰ کا مطلب میرے نبی جیسا کوئی نہیں، آدم سے لے کے شیش تک تمام انبیاء آئے، مگر میرے مصطفیٰ جیسا
تو مجھے کہنے دو جب میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں تو خاندان مصطفیٰ جیسا، خاندان مصطفیٰ جیسا، مولا علی جیسا، خاتون جنت جیسی، امام حسن مرتضیٰ جیسا، شہید اعظم جیسا، امام زین العابدین جیسا، امام زید جیسا، امام باقر جیسا، امام جعفر صادق جیسا، امام موسیٰ کاظم جیسا، امام علی رضا جیسا، امام تقی جیسا، امام نقی جیسا، بغداد کے غوث اعظم جیسا، اجمیر کے خواجہ اجمیری جیسا، دہلی کے محبوب الہی جیسا، سازگیر کے صادق قدری جیسا، مہرانا کے شاہ بلوکات جیسا، کسوسا کے مردم سنگا جیسا، مکرم پور کے مدار پاک جیسا، دیوانے والی سے پاک جیسا، کسوسے کے مردم سنگا جیسا، کسوسے کے حجبی ہے غوث جیلا جیسا، کسوسے کے سرکار کلا جیسا، اور بہار پور سرزمین کے حضرت مخدوم سید شہباز محمد جیسا، اور جہاں نبی کے خاندان کا ایک گل بیٹھا ہوا ہے میرے نبی کی یاد جیسا، میرے نبی کی یاد جیسا۔ ہم سب یہ اعلیٰ حضرت سید حسین شفیع فرماتے ہیں مثال مصطفیٰ، مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ مہر انور ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ مہر انور ہو نہیں سکتا، کوئی ہو متقی عالم زاہد زمانے میں، کوئی ہو متقی عالم زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو اس لیے یہ آل محمد فقط نبی کی اولاد نہیں بلکہ آل محمد یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی روح ہے۔ کلمہ پڑھتے رہو گے اس وقت تک مکمل ایمان نہیں ہوگا، جب تک روح کلمہ پر ایمان نہ ہو، اور روح کلمہ پر ایمان اسی وقت ہوگا جب تمہارا عقیدہ ہو ذات مصطفیٰ جیسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد۔ یہ ٹھیک ہے، آواز تو آ رہی ہے نا؟ آ رہی نہیں؟ گھبرائی نہیں تو کلمے کی روح نبی کے معجزات، اسی لیے حضرت امام علی رضا کون؟ آپ کو مطلب نہیں، امام علی، امام علی یہ کہاں تھے؟ روزہ کے کہ بریلی کے لیے آپ لوگ بتائیں کہاں کہاں کے رہنے والے؟ اور یہ پورا ساتھ کا ایریا بلکہ پورا بابلپور یہ مقدم میں سے یہ شہباز اور مقامی شہزادہ کی چھت چھایا گیا ہے، تو یہاں کی حالت کیسے ہوگی؟ بلکہ علمی روشنی شرفت دکھائی دے۔ حضرت امام علی رضا جب نشا کرتے اور امام علی رضا اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو لکھا تھا اور دیگر تفسیر نے اس واقعے کو لکھا ہے، کہا آپ اتنے خوبصورت تھے، زلفیں دراز تھی اور چہرے پہ نقاب لگاتے، چہرے پر نقاب لگاتے تھے، تو جب عشاء پہنچے تو تقریباً 200 علماء آپ استقبال کے لیے گئے تھے، کہا حضور چہرے سے نقاب آئی، ہم سب آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اور حضرت امام علی رضا چہرے سے نقاب ہٹایا
وہ 200 علماء جو آپ کے استقبال کے لیے گئے تھے، جیسے ہی امام علی رضا کے چہرے کو دیکھا بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آیا تو حضور آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ کے چہرے کو دیکھا، گویا کہ نبی کے چہرے کی زیارت ہو گئی۔ آپ کے قبلے کو دیکھا، گویا کہ نبی کے چہرے کا دیدار ہو گیا۔ حضور گزارش اتنی ہے، اپنے نانا جان کی ایک حدیث پاک اپنی زبان مبارک سے سنا دیں۔ اپنے نانا جان کی ایک حدیث پاک اپنی زبان مبارک سے سنا دیجیے۔ تو حضرت امام علی رضا نے کہا، مجھ میرے باپ موسیٰ کاظم کے باپ جعفر صادق کے باپ امام باقر، امام باقر کے باپ امام زرزابین، امام زرزابین کے باپ امام حسین، امام حسین کے باپ مولا علی، مولا علی رسول اللہ جبریل، اور جبریل اللہ ابھی حدیث کی طرف بتائیے، مطلب کی طرف بتائیے۔ امام احمد نے ہم سب لکھتے تھے، اہل بیت کا مقام سمجھو، ذات اہل بیت، اہل بیت کی زندگی کے احوال میں کہا امام علی رضا نے جو نام گنوائے ہیں، موسیٰ کاظم، جعفر صادق، باقر، زین العابدین، امام حسین، مولا علی، حضور کا ان ناموں کو اگر کسی پاگل پر کیا جائے، ان ناموں کو اگر کسی پاگل پر کیا جائے تو اس پاگل کا پاگل پر دور ہو جائے گا۔ اور اگر یقین نہ ہو تو پورا تعلیم جو لوگ لکھتے ہیں ان کے پاس جانا اور مجموعے اعمال رضا سب سے شہزاد رضا کر دینا، وہاں پر پاگل پن کے دور کرنے کا ایک نقش ہے، اور اس نقش میں کسی اور کا نام نہیں ہے بلکہ امام علی رضا نے جو یہ سند بیان کی ہے انہی ان کے باپ داداؤں کا نام ہے، اور لکھا ہے کہ اگر اس نقش کو بنا کر کسی کو پہنا دیا جائے اس کا جنون، اس کا پاگل پن ہو جائے گا۔ تو ذرا سوچو، جب ان کے ناموں کی برکت کا یہ عالم، جب ان کے ناموں کی برکت کا یہ عالم کہ کسی کے سامنے پڑھ دیا جائے تو اس کا پاگل پن دور ہو جائے، تو ان کے قدموں کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر یہ تمہارے گھر میں آ جائے، اگر یہ تمہارے آنگن میں آ جائے تو ساری نحوست ہو جائے گی، گھر میں برکت کی برکت۔ اب آگے امام علی رضا کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے جبریل نے اللہ سے کہا جس نے کلمہ پڑھ لیا، اب آپ پڑھو، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت کے قلعے میں جاتا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت کے قلعے میں، یعنی جنت میں، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں۔ جب یہ حدیث سنائی تو امام احمد کہتے ہیں رکو الا بشرط محبت، کہ کلمہ پڑھ کر ہی کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کلمہ پڑھ کر ہی کوئی جنت کے قلعے میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کے دل میں ہمارے آبا و اجداد ہمارے بیٹوں کی محبت نہیں ہوگی۔ اگر اس کے دل میں ہمارے بیٹوں کی محبت ہے ابھی جا کر یہ کلمہ سے زیادہ محبت اور کر دے گا۔ تو اہل بیت یہ کلمے کی روح ہے۔
اتنا وقت نہیں کہ میں کسی کو اور علمی بات کر سکوں، ورنہ تو اہل بیت سے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کو خدا کے پر دلیل یقینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور موقع پر اس حوالے سے گفتگو ہوگی جو بتاؤں گا، مگر یہاں پر ایک بات کہی ہے، وہ بات یہ کہی ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، نبی کے قرابتات سے امام حسین کربلا کا دین بچانے کے لیے، کربلا میں شریعت بچانے کے لیے، کربلا میں یزید جی کو گڑبڑ کر دیا تھا، جو آتنکواد کی گھٹنائیں کر رہے تھے، اس کو نیز سے نابود کرنے گئے تھے اور نبی کا پرچم لہراتا رہے، اس کے لیے قربانی مانی۔ لیکن علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ حسین کربلا میں صرف نبی کا دین بچانے کے لیے، پوری توجہ، حسین کربلا میں صرف نبی کا دین بچانے نہیں گئے، بلکہ میرا حسین، ہم سب کا حسین کربلا میں نبی کے دین بچانے کے ساتھ ساتھ ہم غلاموں کے لیے جنت خریدنے گئے۔ دین بچانے کے ساتھ اس کے لیے گئے تھے، ہم غلاموں کے لیے نبی کی نگاہ امت کے لیے کربلا میں جنت خریدنے گئے تھے۔ اس پر علامہ ابن حجر اسقلانی ایک دلیل دیتے ہیں، آپ کی توجہ ہے؟ یہ وقت اس بات کی اجازت دیتا ہے کتابی بات جی پھر بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ہمارے فقہ میں ایک اصطلاح ہے جسے کہا جاتا ہے خیار رویت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خیار رویت۔ سمجھا کیسے؟ مثال کے طور پر آپ ایک بات کیا کرتے ہیں، ہمارے جاب کا کوئی زمانہ گزر گیا، من نہیں لگ رہا، اب انہوں نے دھندا کیا شروع کیا جائے، سوچا کہ کا دھندا سب سے اچھا تھا، ایپل کا دھندا کیا جائے، اس کے لیے یہ مارکیٹ پہ گئے، سیب دیکھا، ایپل دیکھا، کشمیری سیب تھا، کہا آخری میں جو ہوگے، اس نے کہا ایک پیٹی 2000، آپ نے پیٹی کہا 100 روپے کی مال میرے گھر پر کتنی بیٹی تھی؟ بولیے 100۔ جب 100 روپے کی مال ہم کے گھر آیا، یہ دیکھا کہ 70% مال خراب تھا، 30% مال اچھا۔ اب یہاں پر تین آپشن، یا تو پورا سیب کا باکس ہوتا تھا، یا 30% رکھ دیں 70% ہوتا تھا، اور یا تو سب رکھ دیں۔ اللہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ قاضی سے پوچھی جا گیا ہے خیال رویت، یا تو یہ پورا مال رکھ لیں اور یا تو پورا مال ایسا نہیں ہو سکتا، جو اچھا ہے اس کو رکھ لیں، جو خراب ہے اس کو واپس۔ صرف دو ہی آپشن ہے، یا تو 30% کے ساتھ 70% بھی رکھ لیں، یا تو 70% کے ساتھ 30% واپس، یا تو رکھ لیں گے یا تو واپس کر دیں گے۔ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی نے کیا تشریح و تفصیل، اللہ امام حسین سے سودا ہوا، اللہ امام حسین سے جنت کا سودا ہوا، اے حسین اپنا سر دے دے جنت دے دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، شہادت حسین نے اپنا سر
علی اکبر کا صدقہ، قاسم کا صدقہ، اون محمد کا صدقہ، عباس کا صدقہ، امام حسین کا صدقہ، کربلا کے 72 جانشینوں کا صدقہ، اور ان سروں کے نیچے اپنے نانا کی گنہگار امت کا صدقہ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنا سر، بہتر سر، اور نیچے نبی کی گنہگار ہمارا سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا سے مال اچھا دے کر سودا ہوا تھا، مال اچھا دے کر سودا ہوا تھا، تیرا سر اچھا، قاسم کا سر اچھا، عباس کا سر اچھا، اون محمد کا سر اچھا، علی اکبر کا سر اچھا، امام حسین کا سر اچھا، مگر اس کے نیچے جو 70% مال ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ تو امام حسین کیا اے اللہ تیرے حبیب کی شریعت کا ایک مسئلہ، ایک مسئلہ ہے کہ اگر مال رکھنا ہے تو پورا رکھ لے، اور مال واپس کرنا ہے جو واپس کر دے۔ اگر حسین سچ پسند، کربلا کا 72 جانشینوں کو پسند، اور نبی کی حبیب کی شریعت کا مسئلہ خیانت ہے، یا تو پورا مال رکھ یا تو پورا مال واپس کر۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ مجھ کو میری عزت کی قسم اے حسین تیرے سر اور کربلا کے 72 سروں کے صدقے میں نے اپنے حبیب کی گنہگار امتوں کے سروں کو بھی خرید لیا۔ اے حسین تو بھی جنت نہیں، اور نبی کے یہ گنہگار غلام بھی جنت نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا حسین کربلا میں جہاں دین بچانے گیا تھا وہیں دین بچانے کے بعد کیونکہ قرآن میں ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو اللہ تعالیٰ تو کی جان دیتا ہے، مال دیتا ہے، بدلے میں اللہ کیا دیتا ہے؟ جنت دیتا ہے۔ ارے تم کربلا میں جانے سے پہلے ہی جنتی تھی، 4 سال کی تھی، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، انہیں کربلا میں جا کے جنت نہیں لینی تھی، کربلا میں جو جنت لینی تھی حسین کو اپنے لیے نہیں تھی بلکہ نانا جان کے نگار امتوں کے لیے جنت لینی تھی۔ سبحان اللہ۔ میرا حسین کربلا میں شہید ہوا، جانسار شہید ہوئے، حسین کی قربانی 72 جانسار کی قربانی یہ در حقیقت جنت کے لیے نہیں تھی بلکہ مصطفیٰ جانے رحمت گنہگار امتوں کے بیڑا پار کرانے کی۔ لیکن جانے کے لیے آپ اور بھی جانا کے ساتھ سے جائے دقت نہیں۔ تو حسین کربلا میں کس لیے گئے؟ آپ کے لیے جنت بنی گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب کسی مسجد سے سلو، کہاں سے؟ مسجد سے جب کسی اذان کی آواز سنو، جب مسجد کے بڑوں احرام دیکھو تو سر جھکاؤ اور اللہ کا شکر کرو اور امام حسین کو یاد کرو، امام حسین کو یاد کرو اور کہو کہ حسین آپ کی قربانیوں کا جو نتیجہ ہے، یہ جو منبر ہے، جو محراب ہے، جو مینار ہے، اذان کی سزائیں ہیں، اذان کی آواز ہے۔ میرے حسین کربلا میں قربانی دے کے، میرے حسین کربلا میں یزیدیوں کے خلاف لڑ کر کے دنیا میں بتا دیا آج نہیں بلکہ صبح قیامت تک دین کا سر نگو نہیں ہوگا بلکہ دین کا پرچم ہمیشہ بلند رہتا ہے۔
बेशक सुभान अल्लाह اور ایک بات کہ وقت زیادہ ہم لوگ حسین سے ہیں امام حسین سے مقصد کو لہراتے ہیں امام حسین کا ذکر کرتے ہیں اپنے آپ حسین سے کرتے ہیں لیکن حسین کی زبان سے نہیں ہوتا بلکہ حسین امام حسین کے کردار سے ہوتا ہے آج بھی امام حسین میدان کربلا میں یہی پیغام کیا تھا کہ ہاتھ کٹ جائے تو کٹنے دینا مگر میرے نانا جان کے علم کو گرنے مت جان تو جان جانے دینا مگر نبی کی شریعت کو ہاتھ سے سامان مت دینا تمہارا کام لٹ جائے لٹا دے مگر نبی کی شریعت کو کبھی بھی آج مت دینا بلکہ تم کربلا میں حسین کو دیکھ لینا حسین کی شہادت کو دیکھ لینا حسین کی قربانیوں کو دیکھ لینا حسین صبر کو دیکھ لینا حسین پیار کو دیکھ لینا حسین نماز کو دیکھ لینا کہ کیسا تمہارا حسین میدان کربلا میں مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے قربان ہو گیا ایسے ہی حسین کے کردار پہ عمل کرتے ہوئے دین حق کی حفاظت کرنے کے لیے قربان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار ان سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ان سے پیار کرنے کا حکم دیا گیا ان کی اولاد سے پیار کرنے کا حکم دیا امام حسین قربانیاں صرف حق نہیں بلکہ سن کے پیار تب تک آنے والی نسلیں یاد شیخ اسلام والمسلمین حضرت علامہ مولانا سید محمد مدنی شریف جیلانی کی شعر کے ساتھ اے حسین ابن علی تیری شہادت اے حسین ابن علی تیری شہادت دین حق اب ہر کسی دور میں تنہا ہوتا میرے ایمان نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کے بعد دین پر کتنے بھی باتیں چھائیں مگر اس دین پر خوش ہونے والا نہیں بلکہ اس دین کے پرچم کو میرے حسین نے لہرایا لیکن ساتھ ہی ساتھ عرض ہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ یہودی آخری کون آئے یہودی عیسائی مشرکین آئے اور سب سے کہا کہ حضرت ابراہیم پر ہمارا مشرکوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم ہمارے یہودیوں نے کہا حضرت ابراہیم ہمارے عیسائیوں نے کہا حضرت ابراہیم ہمارے تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی تم جو کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں کیا کہتے ہیں تو مشرکوں نے کہا کہ جو ہے حضرت ابراہیم کے گھر میں تراشا گیا عیسائیوں نے کہا ہمارے پیغمبر گزرے ہیں انہیں کی نسل سے گزری ہے اور سب سے زیادہ پیغمبر انہیں کی نسل سے گزرے ہیں اس لیے سب سے زیادہ حقدار حضرت ابراہیم حضرت خلیل یہ حق اللہ کے رسول نے کہا ان باتوں سے تم حضرت ابراہیم کے حقدار نہیں ہوگے اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ابراہیم تمہارے ہیں تو ابراہیم تمہارے ہیں اس پر دلیل دینی پڑے گی سارے عیسائی سارے مشرک خاموش ہو گئے اللہ کے رسول نے کہا اگر تمہارے ابراہیم ہوتے تو تمہاری زندگی ابراہیم کے نقش قدم تم ابراہیم کی جو تعداد آتے ابراہیم جھوٹ نہیں بولتے تھے تم جھوٹ نہیں بولتے ابراہیم بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے تم کبھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے ابراہیم تصویر کے قائل نہیں تھے تم کبھی تصویر کے قائل نہیں تھے ابراہیم سچے تھے اگر ابراہیم کے تم ماننے والے ہو ابراہیم تمہارے ہیں تو تم ابراہیم کے کیریکٹر ابراہیم کی سیرت ابراہیم کے کردار عمل کرنے والے ضرور ہوتے بلا شکی اور تمثیل اگر ہمارا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حسینی ہیں کیونکہ حسینی دعویٰ ہر طرف سے ہوتا ہے ایک جماعت کو بھی کہتی ہے ہم بھی حسینی اہل تشیع کہتے ہیں ہم بھی حسینی روافض کہتے ہیں ہم بھی حسینی اہل سنت کہتا ہے ہم بھی حسینی تو
زبان سے نام لے کر کوئی حسینی نہیں بنتا جب تک تمہارے کیریکٹر میں، جب تک تمہارے کردار میں، جب تک تمہاری زندگی میں حسین اعظم نہیں ہوں گے تب تک حسین سبحان اللہ پہلا صرف حسین کا نام لے کر، حسین کا ذکر کر کے، حسین کا ستیہ کر کے، حسین کر کے حسین سے بننے کی کوشش مت کرو۔ حسین صبر کا نام ہے، حسین وفا کا نام ہے، حسین کے قربان ہونے کا نام ہے، حسین استقامت دین کا نام ہے، حسین قربانیوں کا نام ہے۔ حسینی ہو استقامت دین ہو، حسینی ہو صبر ہو، حسینی ہو پیاس کی شدت ہو، اس پر تم تڑپو نہیں، بالکل نہیں، برداشت کرو، کیونکہ جس حسین کے ماننے والے ہو وہ پیاسا رہا مگر اس وقت کی دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا۔ سبحان اللہ حسین یہ ناروں سے حسین یہ ناروں سے، اور سب سے بڑا کردار بننے کا اہل سنت جماعت جو حسین کی مانتی ہے، امام حسن سے مانتی ہے، جو امام حسن سے شہزادہ سے پیار کرتی ہے اور امام حسین کے شہزادہ سے پیار کرتی ہے، مگر یہ پیار کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ کردار بنایا جائے، ضروری ہے کہ کردار زندگی بنائی جائے، ضروری ہے کہ زندگی کو پیش کی جائے تاکہ ہماری زندگی دنیا میں حسینیت کے سائے میں کامیاب رہے اور قبر کی تاریکی میں ان کے فیضان سے قبر منور ہو جائے اور میدان محشر میں ان کی محبت کے کردار کے سائے میں ہماری شفاعت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دعا ہے کہ اللہ صرف ہماری سوالوں پر ہی حسین نہ رہے، صرف ہمارے ہاتھوں پہ ہی امام حسین نے اپنا نہ رہے، بلکہ ہمارے کردار میں، ہمارے کیریکٹر میں، ہمارے گھروں میں اہل بیت کا کیریکٹر ہو، امام حسن کا کیریکٹر ہو، امام حسین کا کیریکٹر ہو، اور نبی بھی والوں اور نبی بھی اہل ایمان کا کیریکٹر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله خدا خدا شدائے کے اوپر کی یاد ذکری امام علی اللہ خاندان یاد سجائی ملاقات کی بات یا اللہ مرحومہ ماتا بیگم ان کی ساری سواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی مولا ان کی مغفرت فرمانا ان کے بھائی والے اس دنیا میں سب کی مغفرت فرمانا اس محفل کے جتنے بھی آئے ہیں ان کی دوست و احباب اس دنیا میں نہیں مولا سب کی بخشش و مغفرت فرمانا یا اللہ کے والدین زندہ ہیں صحت و زندگی عطا فرمانا یا اللہ ہمارے بچوں کو صحت و زندگی عطا فرمانا انہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی اور کامیابی عطا فرمانا یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمانا یا اللہ جو ہمارے قرض کے بوجھ سے نجات دیتے یا اللہ جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرمانا یا اللہ کاروباری اعتبار سے پریشان کی رزق کی پریشانیوں کو دور فرمانا یا اللہ سب سے کاروبار میں ضرورت عطا فرمانا کاروبار میں زندگی راج کو ترقی عطا فرمانا یا اللہ یا اللہ جان مسلمان آباد کی جانمان منزل آباد کی حفاظت فرمانا یا اللہ سب خاکان ایمان کا فرمانا یا اللہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ ہم سب کو آقا کریم سب سے مقام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے عشق حسنہ اور آپ کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ ہم سب کو اہل بیت اعظام کی مودت عطا فرمانا ہم سب کو اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ جب دنیا میں زندہ رہنا ایمان کے ساتھ زندہ رہنا یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ قبر کی تاریکی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل فرما کل صراط کی آسانی فرما یا اللہ میدان حشر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ صحت زندگی عطا فرما یا اللہ جب اولاد میں صاحب اولاد کر دے یا اللہ کی بیٹیاں میں نیک صالح فکر دے دے یا اللہ جب آپ اپنے بیٹے کے رشتے کی پریشان ہیں تو غیر سے بیٹا رشتہ کر دے یا اللہ بیٹے کے سسرال میں پریشان ہیں انہیں محبت بھری زندگی دے دے یا اللہ ہمارے سبوں کو اتحاد فرما یا اللہ ہمیں ایک کر دے یا اللہ ہمیں نیک کر دے یا اللہ جو علماء دین اسلام کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں ان کے بازوں میں قوت عطا فرما ان کی دینی خدمات کو قبول فرما دے یا اللہ سب سے فضل کرم فرما یا اللہ سب اپنے محبوبین کا صدقہ عطا فرما یا اللہ سب کا صدقہ عطا فرما امام علی خان کا صدقہ عطا فرما کربلا والا کا صدقہ عطا فرما غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما غریب نواز کا صدقہ عطا فرما محبوب الہی کا صدقہ عطا فرما مخدوم سلسلہ کا صدقہ عطا فرما خانوار میں شاہ کا صدقہ عطا فرما حضرت محبوب سید شہباز کا صدقہ عطا فرما خان قادر شہبازیہ کا صدقہ عطا فرما ہمارے اپنے پیر مولانا سب کا صدقہ عطا فرما اہل بیت اعظام کا صدقہ عطا فرما یا اللہ اس کو قبول فرما دو ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما دو ہمارا بولنا ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دو جو اہل خانہ نے امام علی خان کی بارگاہ میں اس مجلس کو سجایا ہے مالک مولا اس کے دین کی دنیا کو سجا دے ان کے بچوں کی دنیا کو سجا دے یا اللہ گھروں کو سجا دے یا اللہ سب ایمان کی دولت سے استعمال فرما وصلی اللہ علیہ وسلم نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت